دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اچھا پیارے دوستو، آج ہم سنتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے اور ختم نبوت کو نہ ماننے والا اس پر کیا حکم لگتا ہے۔ آؤ ہم سنتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم عطاری کی زبانی کہ وہ ختم نبوت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کے ماننے اور نہ ماننے کا ایک اسلامی اور قرآنی حکم کیا ہوگا؟ عقیدہ ختم نبوت کا جو بڑا آسان سا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کے بھیجنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا۔ جو آخری نبی کے طور پہ آنا تھا دنیا کے اندر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں۔ تو اب آپ کے بعد، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد قیامت تک اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کسی کو اس منصب کے اوپر فائز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ، اور باقی رہا اس کا تعلق کہ اس کا ماننا کیا ہے اور اس کے نہ ماننے کا حکم کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کا ماننا تو ایسے ہی ہے کہ یہ جیسے قرآن پاک کا ماننا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت کا بیان ہے یہ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قرآن کا بیان کردہ عقیدہ ہے۔ اب اس کا انکار کرے گا تو وہ قرآن ہی کا منکر قرار پائے گا۔ تو قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن میں بیان کردہ عقیدے کا منکر وہ بھی کافر ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری نبی ہونا ہے یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی مرتبہ اور جتنے انداز میں بیان فرمایا ہے، علماء نے جو اس کی احادیث جمع کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 300 سے زیادہ ہے۔ 300 سے زیادہ احادیث طیبہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو بالکل واضح طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو بیان کر دی۔